یعنی قرآن میں 82 مرتبہ وومن کا ورڈ آیا ہے، WOMEN. جب اس کو سنگولر کرتے ہیں ہم لوگ WOMAN وومن، تو 12 آیتیں آ رہی ہیں اس کے اندر. تو وہاں پر جو لفظ آ رہا ہے جو سنگولر ہے وومن، وہ نساء کا لفظ نہیں ہے، امارتہ کا لفظ ہے. ایون ایک ڈویل ایک آیا ہے، اس کے لیے بھی امارتن آیا ہے. اور وہ پوری 12 آیتوں میں جب آپ پڑھیں گے آپ بالکل پلین طور پہ محسوس کر سکیں گے کہ یہ خاص طور سے عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک. اب ہوا یہ ہے کہ یہاں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ نساء کا کوئی سنگولر نہیں ہے. سارے استاد یہی کہتے ہیں لغت کے کہ دیر از نو سنگولر آف نساء، اٹس اے کلیکٹیو ناؤن. یہ پلورل ناؤن ہے. جیسے کلاس، آرمی، اسکول، یہ تمام ناؤنز جو ہے کلیکٹیو ناؤن ہے. اسی طریقے سے نساء بھی ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، اس کا سنگولر نہیں ہے. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے کہ نساء کو یہ لوگ عورت بولتے ہیں، نساء کو یہ لوگ عورت بولتے ہیں. السلام علیکم. آئیے استاد ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا، ادھر آئیے آپ. تو نساء کو یہ لوگ جو مادہ بناتے ہیں، یہ نساء، یہ قرآن کے اندر بے شمار جگہ پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تو مہینے 12 ہے، اللہ کی نظر میں تو مہینے 12 ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک مہینے کے اندر نسی ڈالتے ہیں اور تاکہ اس مہینے میں تاخیر ہو جائے، ڈیلے کر دیتے ہیں. رمضان جنوری میں آنے کا تھا، اس میں نسی ڈال دیا، ادھک ماسم ڈال دیے. رزلٹ کیا ہوا؟ جنوری کا جا کے فروری میں آ گیا رمضان، یعنی رمضان کے ہیپن ہونے میں تاخیر ہو گئی. تو وہ جو مہینہ جو تیسرا ڈالتے تھے اس کو نسی کا مہینہ بولتے ہیں. قرآن کئی جگہ استعمال کیا اس کو. قرآن میں اگر آپ جو اس کا مادہ بناتے ہیں نا، یہ ساری گڑبڑ اس مادے کے سلیکشن میں ہے سارے. کیونکہ سب عورت بولے ہوئے تو مادہ تو کچھ نہ کچھ بنانا ہے ان کو. تو یہ مادہ بناتے ہیں نون سین واو. آئیے فہیم بھائی، آئیے اس طرف آ جائیے. آپ فرنٹ سیٹر ہے، ویسا بیک میں مت بیٹھیے آپ. تو یہ مادہ بناتے ہیں نون سین واو، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نساء سے مراد عورت. علامہ پرویز لکھتے ہیں کہ اس کا کوئی سنگولر نہیں ہے، اور نساء جمع ہے. اور وہ کون سے امارات بولتے ہیں نا، امرا کی. تو یہ کون سا قانون ہے کہ امرا کی جمع نساء ہوتی ہے؟ کون سی لغت کا اصول ہے یہ؟ امرا ایک آل ٹوگیدر الگ ورڈ ہے. امرا کے لیے امرتن ایک آلریڈی ایک جمع ورڈ موجود ہے، آلریڈی ایک جمع ورڈ موجود ہے. تو نساء اس کی جمع کیسے ہوتی ہے؟ ہاں نہیں، وہ ایک الگ ہے. واو وہ آئے گا واو سے نون، سے نون فیمیل کے لیے کہیں گے اس کو، یا فیمینائن جنڈر کے لیے کہیں گے. تو اب نساء کا جو ساؤنڈ ہے، جو روٹ ورڈ بنتی ہے، جو عربی کا ایک اصول بتایا گیا کہ جو روٹ ڈیسائیڈ ہوگی وہ ڈیسائیڈ ہوگی اس کے ساؤنڈ سے. تو اسی طریقے سے نساء اور جگہ پہ آیا ہے جس کے اندر یہ لوگ مادہ لیتے ہیں نون سین یہ. دو مادے ہیں، نون سین واو اور دوسرا مادہ ہے نون سین یہ. اگر اس کا مادہ میں نون سین واو کو ٹوٹلی رد کر دیتا ہوں، جو ساؤنڈ مجھے پاور دے رہی ہے کہ میں رد کر سکتا ہوں، ساؤنڈ کا ورڈ کی جو ساؤنڈ ہے وہ مجھے پاور دے رہی ہے کہ میں رد کر سکتا ہوں، میں نون سین یہ کا مادہ لیتا ہوں اس کے. اب دیکھیے کیا تماشا شروع ہوتا ہے یہاں سے. اللہ کہتا ہے کہ میرے ورڈ کو کوئی بدل نہیں سکتا. اب دیکھیے یہاں آئے گا نون سین یہ لیتے ہی
قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے 39 آیتیں ہیں جس کے اندر نسی کا لفظ استعمال ہوا ہے، الگ الگ مادہ اس کا. ان تمام جگہ کے اوپر یہ مفہوم ہے جو پیچھے رہ گئے، جو چھوٹ گئے، جن کو جھڑک کر پیچھے کر دیا گیا، جن کے حقوق ملنے میں تاخیر ہے، ہاں، جن کے اندر نسی ہو گئی، یعنی تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، یعنی جو ایک لائن میں آنا چاہیے تھا، ٹو دا مارک ایکس رہنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، ابھی بیکورڈ ہے. تو ان کو وہ لفظ کا میننگ یہ آ رہا ہے ویریس سینس کے اندر. تو یہاں اگر ہم لیتے ہیں نساء کے معنی، وہ لوگ جن کے حقوق ملنے میں ابھی تاخیر ہے، جن کے ڈیولپمنٹ ابھی پوری طریقے سے نہیں ہوئے ہیں، اس کے اندر رکاوٹ ہے، جس کو ہم سادی ماڈرن سوشل لینگویج میں کہیں گے دا بیکورڈ کلاس. سو ناؤ گاڈ از ٹاکنگ اباؤٹ دا بیکورڈ کلاس. جب اس کو ہم بیکورڈ کلاس میں ڈالتے ہیں تو یہ ورڈ کا پاور کے حساب سے بھی میننگ کریکٹ آ رہا ہے. اب دیکھیے ہوا کیا ہے، سورہ نساء کی جو آیت نمبر 3 ہے، جس کے اندر 2 3 4 نکاحیں کرنے کا حکم ہے. تو اب یہاں پر ایک کام کیا ہے، پھر یہ نکاح کا جو لفظ ہے، نکاح کے معنی شادی کرنا، یعنی ایک میل ایک فیمیل سے ایگریمنٹ کرے کہ ہم دونوں ساتھ رہیں گے. نکاح کے بنیادی معنی نکاح کے کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا، کسی کے ساتھ جڑ جانا، کسی کی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا، کسی کے کفیل ہو جانا، یا کسی کو اپنا کنسرن دینا کہ میں تمہارے لیے ہوں، جس کو ہم کہیں گے MOU، جس کو کہیں گے ایگریمنٹ، جس کو کہیں گے معاہدے، جس کو کہیں گے کمٹمنٹس، جن کے ساتھ نکاح میں بھی کیا ہوتا ہے، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. یہ ڈیفینیشن آف میرج ہے. آپ اگر ویسٹر دیکھیں گے میرج، تو وہ بولے گا میرج از اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن ٹو لیو لائف ٹوگیدر. یہ ڈیفینیشن آ رہا ہے. اگر سپریشن چاہیے تو پھر اس کے اصول لگیں گے، اس کے قانون لگیں گے، اس کی شرح لگیں گے، اس کے اصول لگیں گے. تو یہاں نکاح کے میننگ کو عورت سے شادی کرنے کے لیے فکس کر دیا گیا. پہلے نکاح سے ہم کو تو شادی کرنا ہے عورت سے، سمجھ رہے؟ اب نساء کے ورڈ کو ٹریٹ کرنا ہے، نہیں، نساء کو اب ٹریٹ کرنا ہے تو نساء کو بنا دیا عورت. جس سے جواز مل گیا 2 3 4 شادیاں کرو. غلط استعمال اس کا عیاشی تک لیڈ کر دیا، اس کا غلط استعمال عیاشی تک لیڈ کر دیا، لوگوں کے لیے مذاق کا موضوع بن کے رہ گیا، وغیرہ وغیرہ. اگر ہم یہاں باریکی سے دیکھتے ہیں، اب دونوں ورڈ کریکٹ کرتے ہیں. نساء کے معنی کسی کے ساتھ میں کانٹریکٹ کرنا، کسی کے ساتھ ریسپانسبلٹی شیئر کرنا، کسی کے کھو لینا، کسی کو اپنا لینا، یہ سب نکاح کے مفہوم ہے. تو یہاں میں اس کا سادہ لٹرل میننگ لیتا ہوں، کیونکہ نساء عورت نہیں ہے وہاں، نساء عورت نہیں ہے. یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نساء کمزور. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، سمجھ رہے آپ؟ یعنی اس کے بعد سوسائٹی آگے بڑھی، اس میں کچھ رجال ہو گئے، کچھ نساء ہو گئے. رجال ہو گئے، نساء ہو گئے، یتیم ہو گئے، 3 ہو گئے. رجال کون ہے؟ قرآن کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو رجال کا لفظ مرد کے لیے آیا ہے، لیکن وہ مرد جس کے اندر کریج ہے، جس میں بہادری ہے، جس کے اندر پاور ہے، جس کو ہم کہیں گے سولجر ہے، یا جو وہ پیپل جو کریجس پیپل ہے، یا وہ پیپل جو جس کے اندر اپنا ہولڈ کیے ہوئے اختیار، باوقار لوگ، با اختیار لوگ، حوصلہ مند لوگ. دوسری کیٹیگری آف پیپل یہ ہے جو بالکل بیکورڈ ہے. ہیومن سوسائٹی ہمیشہ
انسانی آزادی کی وجہ سے اس دو قسم کے اندر بٹی ہوئی ہے. یہ ہیومن سوسائٹی کا آج سے نہیں ہر دور میں یہ مسئلہ ہے، ایون ٹوڈے بھی وہی مسئلہ ہے. قرآن اس کو ایڈریس کر رہا ہے، اس مسئلے کو ایڈریس کر رہا ہے. اس مسئلے کو ایڈریس کر کے یہ بول رہا ہے کہ جو تمہاری سوسائٹی میں جو نسائیں ہیں، یعنی وہ جو بیکورڈ کلاس ہے، کوئی وجہ سے ہو گئے بیکورڈ، ایک زمانے میں اچھے تھے، بعد میں کچھ حالات ہو گئے، خراب ہو گئے، تو ان کے لیے خدا وہاں احکام نافذ کر رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ 2-2 3-3 4-4 ذمہ داریوں کو ان کی شیئر کرو، ان کی ذمہ داریاں شیئر کرو. 2-2 3-3 4-4 نکاحیں کرو. میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح کے مفہوم کے اندر ایٹیمولوجیکلی یہ پاور آ رہا ہے کہ شیئر کرو. کانٹریکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شیئرنگ ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ میں معاہدے میں شیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کی رسپانسبلٹی شیئر کرو. یہ شیئرنگ اور رسپانسبلٹی کی لیول بتا رہا ہے وہ. اٹ کین بی 2, اٹ کین بی 3, اٹ کین بی 4، ایز مچ ایز یو کین والی بات ہے. اکبر الدین صاحب چھوڑیے، بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، میں نے تو آپ کے جیسے 10 دیکھے ہیں. تو کیا ہوا؟ کیا راون ہے آپ کے جیسے 10 گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں جس کو میں نے دیکھا ہے؟ میں ایک تعداد کی کثرت کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی فطرت کی. چھوڑو صاحب، سینکڑوں آئے سینکڑوں چلے گئے، آپ کیا لگا کے رکھیں؟ یہ اندازہ خدا کا ہو. 2-2 3-3 4-4 یہ کوئی گنتی نہیں ہے یہ کہ 4 کرنا ہے. ہاں، ٹو ایکسپریس ایز مچ ایز یو کین، جس کو انگریزی میں کہیں گے ایز مچ ایز یو کین. شیئر دا ریسپانسبلٹی آف دیٹ، شیئر دا ریسپانسبلٹی. اسپانسرشپ لے لو، اگین ویری بیوٹیفل ورڈ، اسپانسرشپ لے لو. یہ شیئر کا ورڈ بھی آپ ہی نے دیا تھا مجھے جی. تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ خدا بول رہا ہے کہ یہ ویکر سیکشن جو بیکورڈ کلاس ہے، ان کی 2-2 3-3 4-4 ریسپانسبلٹی لے لو. اور اگر تمہاری یہ پوزیشن ہے کہ تم ان کی ریسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، تم ان کی ریسپانسبلٹی لینے کی تمہاری فائنانشیل یا مینٹل یا فزیکل یا پوزیشن یہ نہیں ہے کہ تم ان کی ذمہ داریاں اٹھا سکتے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. ایک بہتر کیا ہے؟ آپ آلریڈی ایک نکاح میں ہیں، عورت کی نکاح نہیں بات کر رہا ہوں، آپ آلریڈی اپنے فیملی کی رسپانسبلٹی میں ہیں. کما رہے ہیں تو ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کی رسپانسبلٹی ہے. آلریڈی یو آر انڈر اے رسپانسبلٹی، سو کنٹینیو دیٹ نکاح ان وچ یو آر آلریڈی، اس کو آپ کنٹینیو کیجیے. اپنی یہ بات اس کے اندر کہی گئی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہاں نکاح سے مفہوم عورت لیتے ہیں آپ، تو یہ تضاد آ رہا ہے. نساء کا سنگولر نہیں ہے، تو یہ واحد پھر اس کے اندر کیا ہے؟ اس آیت کے اندر واحد آ رہا ہے، واحد کا لفظ ہے، ورنہ ایک. تو جب نساء کا سنگولر نہیں آ سکتا ہے تو عورت کیسے ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ اگر میں یہ بولتا ہوں بیکورڈ کلاس ہے، یس بیکورڈ کلاس ہے. مثال کے طور پہ ہمارے عرفان بھائی بہت مالدار انسان ہیں، وہ ان کی آمدنیاں بہت اچھی ہے، میری آمدنی کم آمدنی کا انسان ہوں میں. کچھ مسئلہ آ گیا جس کے اندر ہم بولتے ہیں یار ہم کو یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ بولے صاحب دیکھیے میں ان لوگوں کی ان کو کھانا بھی کھلا دوں گا، ان کے لیے ایجوکیشن کی فیس بھی میں بھر دوں گا، ان کے کچے گھر کو تھوڑا پکا بنانے کا ہے اس کی ذمہ داری بھی میں اٹھا لوں گا. تو کتنی نکاحیں کی؟ 2-2 3-3 4-4 نکاحیں کر رہے ہیں. میں آدمی ہوں صاحب، میرے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، معاف کر دو میرے کو، میں زبانی تقریر کر دے کے چلے جاؤں گا، میری جو ہے وہ اس کو میں چلا دوں. یہ اتنی سادی بات ہے، اور اس بات کا تعلق ہر زمانے کے حسب ہے. آج ایون حال میں نکال کے آل دا ٹائم، قرآن کی یہ بیوٹی ہے کہ اس کا ڈسکورس کا جو اپلیکیشن ہے فار آل دا ٹائم ہوگا. اس کا سلوشن جو آئے گا وہ آل دا. آج بیکورڈ کلاس، پھر آگے کی آیتیں اگر آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ طریقے سے اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ تم ان کا جو مال ہے وہ ان کو تم واپس دے دو، ان کے مال میں سے مت کھاؤ. اب سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو یتیم آیا تھا ایک لکھپتی یتیم تھا جس کے پاس میں مال موجود تھا.
سارے مترجم، سارے اردو مترجم میں آپ کو اگر چاہیے تو ابھی منگا کے دکھا سکتا ہوں، اس میں سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو یتیم تھے جن کے مال تھے، یا وہ جو بیوائیں تھیں جن کا مال آیا تھا، ان سے اب آپ نکاح کیے ہوئے، تو یتیموں کا حق آپ کا نہیں ہے، یتیموں کا حق آپ کا نہیں ہے، اس میں سے اللہ بول رہا ہے کہ مت کھاؤ تم، جب وہ سمجھداری کی عمر میں آ جائے، جب ان کو مال لوٹا دو، اپنے اچھے مال کو برے مال میں مت ملاؤ، یہ ساری باتیں اس کے اندر چل رہی ہیں۔ بھائی کوئی عربی کی آیت نکالے سورہ نساء کی، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بھائی، وہ آیت کے اندر وہ جو مال کا لفظ آ رہا ہے کہ ان کا مال کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا، ذرا ورڈ ذرا بتائیے۔ اموال کا لفظ آتا ہے، اموال، اموال آتا، اموال، ہاں وہ آ گیا، اس کے آگے فَإِن طَابَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ نَفْسٍ فَكُلُوهُ اس سے آگے ہاں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ اب یہ اموالکم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مال، جی نہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے مال میں سے خرچ کرو اب ان کے اوپر، تمہارا مال، اموالکم، یورز یورز یورز، تمہارے مال میں جو مال ہے وہ مال ان کے اوپر خرچ کرو، جب وہ اسٹیبلائزڈ ہو جائے، جب ان کی عمر آ جائے، میچورٹی کی آ جائے، جو آپ نے ان کی کفالت کی تھی، ایجوکیشن دیا تھا، تب ان کے ہاتھ میں ان کا جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو کرنے دیں۔ آگے کی آیت ہے کافی، سورہ نساء پورا وہی لیول میں چل رہا ہے، آگے یہ آ رہا ہے کہ وہ پرانے شوہروں سے ملنا چاہے تو انہیں روکو مت، یعنی کوئی سچویشن آ گئی ہے کہ جا کے وہ واپس اپنے قوم کے اندر یا اپنی کمیونٹی کے اندر جانا چاہتا ہے تو اس کو روکنا نہیں ہے اس کو۔ خیر بہرحال میں یہاں پر بات کو اس کو شارٹ کر دوں گا یہاں پر۔ تب آپ بتائیے آج کی تاریخ میں ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے جس کا نام ہے نام، اس کا نام ہی ہے نام، وہ کیا کرتے ہیں؟ سوسائٹی کے بیکورڈ کلاس کے اندر جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جن کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ان کو پک کرتے ہیں، پک کر کے کیا کر رہے ہیں؟ انہی کے محلے میں جو اسکولز ہوتی ہے نا اس کے اندر اس کا داخلہ کرا دیتے ہیں۔ بہت محنت کا کام کرتے ہیں لوگ، فنڈز آتے ہیں، فنڈز جمع کرتے ہیں، پھر ان کی اسکول کی فیس دیتے ہیں، ان کی کتابیں دلاتے ہیں، ان کو ڈریسز دلاتے ہیں، ان کے بیگز دلاتے ہیں۔ ان کی جو مائیں ہیں جو بہت ہی ویک ہے، جو بیوہ ہے یا کچھ ہے، تو ان کو اسی اسکول کے اندر آیا رکھا دیتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں رکھا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مدد نہیں کر رہے، ان سے نکاح کر رہے ہیں۔ بچہ جب ان کے پاس آتا ہے، جب ماں باپ سے بچے کو لاتے ہیں تو بولتے کیا بولتے صاحب آپ؟ میں 10 تک کا بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری ہماری، اماں تم بچے کو دو، بچے کو قابل بنا دیں گے۔ لے جا کے اماں بھی بولتی کیا کرنے کا ہے بھائی، اسی کے محلے کی اسکول میں جمع کرا دیتے۔ ان کے نام میں سے جو کچرا چننے والوں کے بچے، غریب بچے جو میکینکوں کے پاس جا کے کام کرتے تھے، ایسے بچوں کو لا کے لوگ لگائے۔ اس میں سے کئی ایس ایس سی ٹاپرز ہیں، کئی ایس ایس سی ٹاپرز ہیں، کئی بچے اتنا زیادہ اچھا پڑھ لیا ان کو ایک اسپیشل کوچنگز دیتے ہیں، وہ دے دے کے فورن بھی جائیں لوگ اس کو۔ تو آج کتنے 1700 1800 بچے ان کے پاس میں، 2500 بچے، بتائیے، 2 3 4 2500، اور حفیظ بابو خان ہے ان کے پاس تو اور بھی زیادہ ہے۔ تو اب آپ بتائیے یہ وہ معاملہ ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ اچھا بالفرض نساء کا مفہوم اگر عورت مان بھی لیا جاتا ہے اس کے اندر، تو آیت کی جو روح ہے، آیت کا جو سینس ہے وہ کیسے آتا ہے میں بتاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت کو ایکول پیدا کیا تھا، ایک نفس سے دونوں کو برابر بنایا تھا، 50-50۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حالات آگے گئے، جینڈر ڈسپیرٹی آ گئی، جینڈر ڈسبیلنس ہو گیا، فیمیل انکریز ہو گئی، میل ریڈیوس ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کوئی حالات ہو گئے، جنگ ہو گئی، کوئی ایسے حالات ہو گئے جس کے اندر جا کے، جیسے ایران میں ہو گیا، عراق میں ہو گیا، کشمیر میں ہوا ہے، جینڈر ڈسپیرٹی ہو گئی۔ تو جب عورتیں اگر بڑھی تو خالی عورتیں نہیں بڑھی، وہ اپنے ساتھ یتیموں کو لے کے بڑھی، ان کے بچوں کو لے کے بڑھی۔ تو اس سچویشن کو بھی سالو کرنا ہے، تو وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم ان سے 2 3 4 نکاح کرو، جو آپ کی شادی والی بات اگر ہو رہی ہے تب لے لیجئے اس کو آپ۔ تو یہ نکاح اگر ویٹ کے سینس میں اگر لیں گے تو
ایکسٹرا آرڈینری کنڈیشن کا ہونا وہاں ضروری ہے، تب یہ میرجز الاؤ ہوگی. یہ میرج بھی کوئی نہ کوئی الاؤ کرے گا، آپ کی ذاتی چوائس نہیں ہوگی. اور اگر یہ سچویشن نارمل ہے، اس سچویشن میں جینڈر ڈسپیرٹی اگر نہیں آئی ہوئی ہے، تو پھر خدا کی بینڈ ہے آپ کے اوپر کہ ایک شادی سے زیادہ نہیں کر سکتا. اچھا، اگر اس سینس میں بھی اگر اس بات کو لیا جاتا ہے، تب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر وہ جو عورتیں ہیں، مثال کے طور پہ نساء کا مفہوم عورت ہے، تو کون سی عورتیں جو وہاں پر جن سے نکاحوں کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ عورتیں ہیں جو بیکورڈ ہو گئی. پھر واپس بیکورڈ کا مفہوم فٹ ہو رہا ہے اس کے اندر، یعنی دیٹ کلاس وچ ہیز بیکم دا بیکورڈ، دیٹ یتیم ہیز بیکم دا بیکورڈ، دیٹ وومن ہیز بیکم دا بیکورڈ. سو نساء عورت نہیں ہے. پہلی بات، اگر کوئی کہتا ہے کہ نساء اگر عورت ہے تو اس کو ادب لسان کے مطابق پہلے ثابت کرنا ہوگا. یہ کیسے عورت کے اوپر اطلاق ہو گیا نساء کا؟ اتنا معروف اطلاق ہے کہ آج کامن عربی میں بھی بولا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کے مترجموں نے کیا اس لیے وہ ترجمہ بن گیا اس کا. سمجھ رہے ہیں آپ کیوں؟ ایک عنصر ہے جس کی وجہ سے ایک پرٹیکولر ٹائم پہ اس عورت کو، وہ عورت کو نساء بولا جاتا ہے. ایک پرٹیکولر ٹائم پہ اس کے اندر آپ اس کو کامن کر دیے. ہوتا کیا ہے، جو عورت ہوتی ہے نا، عورت تو ایک جگہ تو بیٹی ہوتی ہے، کبھی وہ بہن ہوتی ہے، کبھی وہ بیوی ہوتی ہے، کبھی وہ ماں ہوتی ہے، کبھی وہ دلہن ہوتی ہے، کبھی وہ حاملہ ہوتی ہے، کبھی وہ جچہ ہوتی ہے، کبھی بیوہ ہوتی ہے. کتنے ہیں سبھی؟ عورت ہے. عورت کیا اوصاف ہے؟ جس فیس میں عورت گزر رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو اسی طریقے سے جب ایک عورت گرون وومن جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے یا مونوپاز ہو جاتے ہیں اس کے، جس کے اندر اب جو اس کے منتھلی پیریڈ میں تاخیر ہوئی ہے، اس ٹائم پہ اس عورت کو نساء کہیں گے. وہ پرٹیکولر کیٹیگری میں ہی اس کو نساء کہیں گے، اس کے علاوہ نہیں. جیسے میں نے کہا نا، جچہ، بیوہ، حاملہ، ایک سچویشن پہ بولیں گے آپ اس کو. ورنہ عورت کے لیے قرآن کے اندر بالکل پاورفل لفظ موجود ہے، امارتہ، امرات. پھر وہ نبی کے ساتھ جو نساء النبی کا لفظ ہے وہ آپ کو اگر چاہیے تو ایک دن نساء کو پورا ورڈ لے کر ہی میں آپ کو بتاؤں گا. وہ کوئی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ دوسری باتیں ہیں اس کے اندر. یہاں پہ تو یتیم اور نساء، یتیم محمد سے نساء، یتیم کو مانے بھی وہی آتے ہیں. ہاں تو اور یعنی جس کو بولتے ہیں نا پورسٹ آف دا پور، جس کو بولتے ہیں پاورٹی لائن کے نیچے کے لوگوں کی بات چل رہی ہے وہاں پر. آپ کا نام پور پیپل ہے. ایک لائن مارے نا آپ لوگ ابھی، بلو دی پاورٹی لائن. یتیم نساء جو بتا رہا ہے بلو دی پاورٹی لائن کی کیٹیگری کو ڈسکرائب کر رہا ہے. تو بھائی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر جب یہ مفہوم ہی موجود نہیں ہے تو آپ، کیونکہ آپ کو